صبح کے 7 بج رہے تھے جب حیا کی آنکھ کھلی۔ وہ کب بیڈ پر آئی اسے یاد نہیں تھا۔ حیا نے کمرے میں نظر دوڑائی، حمزہ وہاں نہیں تھا۔ لاکھ دماغ پر زور دینے کے بعد بھی آخری چیز جو حیا کو یاد تھی وہ اس کا رونا تھا۔ کب روتے روتے وہ سو گئی اسے یاد نہیں تھا، اور اب جب وہ اٹھی تو وہ بیڈ پر تھی۔ حیا فریش ہو کر نیچے آ گئی۔ گھر پر کوئی نہیں تھا۔ بی اماں 2 دن پہلے ہی اپنے گاؤں گئی تھی۔ حمزہ بھی کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ حیا نیچے اپنے کمرے میں گئی جہاں اس کے کپڑے رکھے تھے۔ اس نے اپنا ایک سوٹ نکال کر بیڈ پر رکھا۔ یہ سفید رنگ کی شلوار قمیض تھی۔ قمیض کے گلے اور بارڈرز پر زرد رنگ کی کڑھائی تھی، جس کے ساتھ زرد رنگ کا شیفون کا دوپٹہ تھا۔ حیا تیار ہو کر کچن میں چلی گئی۔ فریج میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ حیا نے اپنے لیے ٹوسٹ بنایا اور لاؤنج میں ٹی وی آن کر کے بیٹھ گئی۔ کافی دیر یوں ہی مختلف چینل دیکھتے جب وہ تھک گئی تو اس نے ٹی وی بند کر دیا۔ اب وہ بیٹی لاؤنج کا جائزہ لے رہی تھی۔ سامنے کچن تھا جو اوپن تھا۔ اس کی سلیپ کے سامنے ہی ڈائننگ ٹیبل لگا ہوا تھا۔ لاؤنج کے درمیان میں جدید طرز کے صوفہ پڑے تھے۔ دیواروں کو مختلف پینٹنگز سے سجایا گیا تھا۔ پہلی بار جب حیا اس گھر میں آئی تو اسے کسی حویلی کا گمان ہوا تھا، اور یہ حویلی ہی تھی جس کا فی الحال ایک مخصوص حصہ حیا نے دیکھا تھا۔ کیوں نہ گھر کا چکر لگایا جائے، اس نے سوچا۔ وہ بور ہو رہی تھی۔ مختلف کمروں کا چکر لگاتے وہ دوبارہ لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ کمروں کی حالت سے اندازہ ہو رہا تھا وہ کسی کے استعمال میں تھے۔ پہلا خیال جو حیا کے دماغ میں آیا وہ حمزہ کے دوست ہی تھے۔ پھر وہ حمزہ کے کمرے میں گئی۔ دروازہ کھلتے ہی سامنے قد آور بیڈ پڑا تھا۔ ایک طرف صوفہ پڑا تھا۔ دروازے کے ساتھ والی دیوار پر LED لگی تھی۔ اسی دیوار میں آگے واش روم کا دروازہ تھا۔ یہیں سے ایک حصہ بالکنی میں کھلتا تھا جہاں نیچے لان تھا۔ یہ حمزہ کی پسندیدہ جگہ تھی۔ بیڈ کے اوپر دیوار پر حمزہ کی بڑی سی تصویر لگی تھی۔ حیا نے پہلی بار حمزہ کی ساکھ دیکھا تھا۔ ہلکے بھورے بال جو اوپر کو اٹھے ہوئے تھے، گندمی رنگت، گہری بھوؤں کے نیچے بھوری چھوٹی آنکھیں، باریک ہونٹ جو سختی سے وینچے ہوئے تھے۔ چہرے پر ہلکے بال تھے جو اس کو مزید پرکشش بنا رہے تھے۔ تصویر کے نیچے ایک کونے میں انگریزی میں کچھ لکھا تھا۔ حیا پڑھنے کے لیے تصویر کے پاس گئی۔ ہیٹ می بیکاز آئی ہیٹ مائی سیلف۔ حیا نے عبارت پڑھی، مجھ سے نفرت کرو کیونکہ میں خود سے نفرت کرتا ہوں۔ حیا نے اس کا اردو ترجمہ کیا۔ کوئی کیوں چاہے گا اس سے نفرت کی جائے؟ حیا نے سوچا۔ ہم اپنے پلان میں کامیاب رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے جہاں ہم نے ریڈ کروایا وہ ایریا اب کلیئر ہے۔ بہت سی معصوم لڑکیاں جن کو وہاں زبردستی رکھا گیا تھا ان کو بازیاب کروا لیا گیا تھا۔ حالات کے پیش نظر ان کے گھر والوں سے ہمیں تعاون کی امید نہیں تھی، اس لیے ان لڑکیوں کو پوچھ گچھ کے بعد دارالامان بھجوا دیا گیا تھا۔ یہ حلی تھا جو کڑا سب کو بریف کر رہا تھا۔ حمزہ کانفرنس ٹیبل کے گرد سامنے کرسی پر بیٹھا آنکھیں سکیڑے بغور سن رہا تھا۔ اس نے کالی ٹی شرٹ اور سفید رنگ کی ٹائی پہنی ہوئی تھی۔ آنکھیں بتا رہی تھیں وہ ساری رات سویا نہیں تھا۔